السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھا تھا اپنی مثال آپ۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف، کیونکہ ہر نثر کے بعد، ہر نظم کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے جس میں کچھ سوالات ترتیب دی جاتے ہیں جن میں بچوں سے جو ہے وہ سوالات کے جواب پوچھے جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بچوں نے وہ سبق کتنے دھیان سے سنا اور اسے یاد کیا ہے یا ازبر کیا ہے، کیا ان میں جوابات دینے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا وہ سبق کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکے، یا انہوں نے صحیح طرح سنا ہے یا نہیں سنا۔ یہ سب باتیں جو ہے وہ مشق میں دیے گئے سوالات سے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے یا ان کا جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ ہر نثر میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس سبق میں بھی کچھ معنی ہیں جو ہم ان پہلے الفاظ معنی سیکھتے ہیں۔ بڑھئی، لکڑی کا کام کرنے والا، وابستہ، بندھا ہوا، متعلق، تعمیر کرنا، بنانا، مہیا، حاضر، تیار، گزر اوقات، گزر بسر، معمار، عمارت بنانے والا، انبیاء کرام، نبی کی جمع، اجر، ثواب۔ تو اب چلتے ہیں ہم مشقی سوالات کی طرف، صفحہ نمبر 35 پر۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ منڈیوں میں فصلیں کہاں سے آتی ہیں؟ منڈیوں میں فصلیں دیہاتوں سے آتی ہیں۔ بے، چرواہے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب، چرواہے بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں۔ جیم، ہمیں تندرست رہنے کے اصول کون بتاتا ہے؟ جواب، ہمیں تندرست رہنے کے اصول ڈاکٹرز اور نرسیں بتاتی ہیں۔ دال، ہمیں کن کن لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ جواب، ہمیں ہر پیشہ ور شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، دودھ والے نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جواد کے، علی کے، حسن کے؟ درست جواب ہے علی کے۔ بے، ہمارے دودھ کی ضرورت کو گھر بیٹھے پوری کرتے ہیں اساتذہ کرام، چوکی دار، گوالے؟ درست جواب ہے گوالے۔ جیم، کھیتی باڑی کرتے ہیں موچی، درزی، کسان؟ درست جواب ہے کسان۔ دال، مریضوں کا علاج کرتے ہیں کسان، ڈاکٹر، بڑھئی؟ درست جواب ہے ڈاکٹر۔ ہے، کپڑے سیتے ہیں درزی، موچی، معمار؟ درست جواب ہے درزی۔ واو، دن رات نت نئے تجربات کرتے ہیں درزی، سائنسدان، وکیل؟ درست جواب ہے سائنسدان۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درست جواب کے لیے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، دادا جان ہر روز صبح کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ درست۔ کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ درست۔ موچی سبزیاں بیچتے ہیں۔ غلط۔ سائنسدان مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ غلط۔ لوہار لوہے کا کام کرتے ہیں۔ درست۔ سوال نمبر 4، اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں آپ مختلف پیشوں سے متعلق جن افراد کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے بات کریں۔ یہ بھی عملی نوعیت کا ہے۔ استاد محترم جو ہے وہ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے افراد کے بارے میں بچوں سے سوال کریں اور پوچھیں کہ وہ راستے میں انہوں نے کون کون سے دکانوں پہ کام کرنے والوں کو دیکھا، ان کے بارے میں وہ ان سے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ ایک جملے میں 2 جملے جو ہے ہر ایک پر جو ہے وہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، دی گئی تصاویر دیکھ کر آپس میں بات چیت کریں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ بھی عملی نوعیت کا ہے۔ اساتذہ کرام تمام بچوں کو جو ہے متوجہ کر کے ان تصاویر کو جو ہے پیش کریں اور بتائیں کہ ان تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے جو ہے سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دیے گئے معمے میں سے پیشہ وروں کے نام تلاش کر کے دی ہوئی جگہوں پر لکھیں۔ جیسے پہلے ہے فوجی، موچی، استاد، درزی وغیرہ۔ سوال نمبر 7، دیے گئے بے معنی الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی عملی نوعیت کا سوال ہے۔ استاد محترم جو ہے وہ بچوں کو کھڑا کر کے ان کو پڑھنے کی تاکید کریں اور کہیں کہ اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ ان میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے اور بولنے میں ان کے جو ہے اعتماد پیدا ہو۔ اگلا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قواعد
قواعد کسی بھی زبان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ گل، پھول، توانا، تندرست، شجر، درخت۔ اوپر دی گئی الفاظ کی جوڑیاں لکھنے میں مختلف ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ میں سے مترادف الفاظ کی جوڑیاں بنا کر اپنی کاپی پہ لکھیں۔ تو یہ بھی عملی نوعیت کا ہے۔ استاد محترم بورڈ پر جو ہے وہ یعنی مترادف الفاظ لکھ کر بچوں کو جو ہے کاپی پر نقل کرائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے اور مترادف الفاظ کی پہچان پیدا ہو سکے۔ صفحہ نمبر 38 پر کچھ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، درست عددی ترتیب کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ الف، آج ہفتے کا خالی جگہ دن ہے۔ تیسرا، تیسری یا تیسرے، تو تیسرا آئے گا۔ بے، عمران جماعت میں خالی جگہ نمبر پر آیا ہے۔ 9، نویں یا نویں، تو خالی جگہ میں آئے گا 9ویں نمبر پر۔ جیم، آج میری خالی جگہ سالگرہ ہے۔ 15، 15ویں یا 15ویں، تو خالی جگہ میں آئے گا 15ویں۔ دال، اسد خالی جگہ جماعت میں پڑھتا ہے۔ 12، 12ویں یا 12ویں، تو خالی جگہ میں آئے گا 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ہے، آج سے خالی جگہ روز بعد ہم خالہ کے گھر جائیں گے۔ 10، 10ویں یا 10ویں، تو خالی جگہ میں آئے گا 10ویں روز۔ سوال نمبر 10 ہے کہ چھٹی کا دن آپ کیسے گزارتے ہیں؟ اپنے چھٹی کے دن کی مصروفیات لکھیں۔ یہ بھی عملی نوعیت کا ہے اور بچوں کو یہ کہا جائے اساتذہ کرام کہ وہ گھر سے جو ہے وہ اپنے چھٹی کے دن کی جو ہے مصروفیات کم از کم 10 جملوں میں جو ہے وہ لکھ کر لے کر آئیں اور اس کو چیک کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ سوال نمبر 11 ہے، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی تحریر کریں۔ یہ بھی عملی نوعیت کا ہے، بچوں سے پوچھا جائے کہ ان کے کیا جو ہے وہ کیا بننا چاہتے ہیں یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ وہ کس شعبے کو اختیار کریں گے۔ یہ بھی بچوں کو جو ہے وہ فرداً ان سے پوچھا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں جو ہے نصیحتیں کی جائیں۔ سوال نمبر 12 ہے، ہم اور ہمارے استاد کے موضوع پر تقریر تیار کریں اور اپنے ہم جماعتوں کو سنائیں۔ استاد محترم اس موضوع پر تقریر لکھ کر جو ہے وہ بچوں کو دیں اور جماعت میں کسی ہونہار بچے سے وہ تقریر کروائیں تاکہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور کانفیڈنس پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 13، گروہی صورت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو لطیفے اور پہیلیاں سنائیں۔ یہ بڑا دلچسپ جو ہے وہ کام ہے کہ گروہوں کی صورت میں بچوں کو بٹھا کر ان سے یہ کہا جائے کہ وہ ایک دوسرے سے پہیلیاں جو ہے وہ پوچھیں اور ان کے جو ہے وہ بوجھنے کی کوشش دوسرے کریں۔ اس سے ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ میل جول بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، آپ لالچ دینے یا غلط حرکت اور اشارہ کرنے والے لوگوں سے خود کو کیسے بچائیں گے؟ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ سوال بھی سمجھانے والا اور عملی نوعیت سے تعلق اور عملی نوعیت کا ہے۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو اس بارے میں جو ہے وہ نصیحت کریں اور سمجھائیں کہ ہمیں ایسے جو ہے حرکات سے کس طرح جو ہے وہ بچ سکتے ہیں یا بچنا چاہیے یا ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ تو اساتذہ کرام بچوں کو جو ہے ساری باتیں جو ہے وہ ذہن نشین کریں کہ تاکہ بچے ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔